اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ محترم مومنین کرام، موضوع گفتگو زہد فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے۔ زہد ایک تعبیر ہے، ایک لفظ ہے کہ جسے روایات اہل بیت علیہ السلام میں بہت زیادہ استعمال کیا گیا اور مومنین کو، لوگوں کو زہد کی صفت اپنانے کی تاکید کی گئی۔ زہد کیا ہے؟ زہد یہ ہے کہ انسان اپنے دل سے اس دنیا کی محبت نکال دے، اس دنیا کی رنگینیاں، اس دنیا کا مال، اس دنیا کا جاہ و حشم، اس دنیا کی شہرت، ساری محبت اپنے دل سے ایسے نکال دے کہ جس طرح ایک بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے دل سے کھلونوں کی محبت نکل جاتی ہے۔ جب اس کا شعور نہیں تھا، جب اس کے پاس علم نہیں تھا تو اس کو اپنے کھلونے بہت اچھے لگا کرتے تھے، لیکن جب وہ شعور کے منزل پہ پہنچا تو اب اس کے دل میں کھلونوں کی محبت ختم ہو گئی۔ تو دنیا کی اندر بھی اگر ہم نے زہد اپنانا ہے تو اس کا طریقہ بھی یہی ہے۔ اور زہد کی تعریف جب چوتھے امام سے کسی نے پوچھا کہ زہد کسے کہتے ہیں تو امام نے فرمایا کہ قرآن کی جو قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اس میں ایک آیت زہد کے بارے میں موجود ہے کہ جو زہد کا معنی بتلاتی ہے، اور وہ آیت یہ ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 23 کہ لَكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، کہ زہد یہ ہے کہ تمہاری کیفیت یہ ہو جائے کہ لا تأسوا علی ما فاتکم، کہ اگر تمہارے ہاتھ سے کوئی مال چلا جائے، کوئی چیز چلی جائے تو لا تأسوا، تمہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی دکھ نہ ہو، تم ٹینشن میں نہ آ جاؤ۔ اور ولا تفرحوا بما آتاکم، اگر تمہیں دنیا سے کوئی چیز مل جائے تو لا تفرحوا، تمہیں خوشی بھی محسوس نہ ہو، یعنی بالکل تم اس منزل پہ جا پہنچے ہو کہ اب دنیا کی کوئی چیز تمہیں ملے یا تمہارے ہاتھ سے چلی جائے تو تمہارے دل پہ، تمہاری نفسیات پہ اس کا کوئی اثر نہ پڑتا ہو۔ زیادہ مال مل جائے تو کوئی خوشی نہ ہوتی ہو، کچھ نہ ملے، ہاتھ سے ضائع ہو جائے تو پھر بھی کوئی ٹینشن اور پریشانی نہیں ہوتی۔ جب تم اس منزل پہ آ چکے ہو تو یہ وہ ہے کہ زہد ہے۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی زندگی میں یہ چیز ہمیں دیکھنے کو بڑی واضح ملتی ہے کہ ان کی زندگی میں دنیا کی محبت اور دنیا سے بے رغبتی، دنیا کی محبت نہیں تھی ان کے دل میں، اور دنیا سے بالکل وہ بے رغبت تھیں۔ جو انہوں نے دنیا حاصل کی، جو ان کے شوہر نے دنیا کمائی، ساری کی ساری انہوں نے راہ خدا میں لوٹا دی، اور اس کے اوپر وہ مطمئن تھیں اور بہت ہی خوش تھے۔ اور روایات میں یہ موجود ہے کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا باوجود اس کے کہ کائنات کے سردار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں، مولا امیر المومنین علیہ السلام، جو اپنی ظاہری خلافت کے اوپر موجود رہے، ان کی زوجہ ہیں، اس کے باوجود بھی اگر ان کی زندگی آپ دیکھیں تو وہ گھر کے کام کاج میں مکمل مصروف رہنے والی خاتون ہیں، اور جب وہ گھر کے کاموں میں مصروف رہتی تھیں تو ان کی زبان پہ یہی ورد ہوتا تھا کہ ما عند اللہ خیر و ابقا، کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ دیر باقی رہنے والا ہے۔ اور شیخ صدوق علیہ رحمہ نے من لا یحضر الفقیہ میں ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ جس میں امیر المومنین علیہ السلام بنی سعد کے ایک بندے کو زوجہ عالیہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں، ان کی مشقت کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ جب میرے پاس تھیں تو وہ پانی خود بھر کے لایا کرتی تھیں۔ پانی کا مشکیزہ اٹھانے کی وجہ سے ان کے جسم پہ اثرات بھی اس کے پڑ چکے تھے، اور سیدہ وہ تھیں کہ طحنت بالرحا، کہ جو اپنے ہاتھوں سے چکی پیسا کرتی تھیں، حتی مجلت یداہا، یہاں تک کہ ان کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ چکے تھے، یعنی سیدہ کے ہاتھوں پہ چھالے پڑے ہوتے تھے، ان کے ہاتھ بجائے اس کے کہ نرم اور نازک ہوں وہ سخت ہو چکے تھے، چونکہ وہ مسلسل چکی چلایا کرتے تھے۔ وَكَسَحَتِ الْبَيْتَ حَتَّى غَبَرَّتْ ثِيَابُهَا، اور گھر میں اس طرح سے جھاڑو لگاتی تھیں کہ ان کے جو کپڑے ہیں وہ گرد آلود ہو جایا کرتے تھے، کپڑے گندے ہو جاتے تھے۔ اور وَأَوْقَدَتْ تَحْتَ الْقِدْرِ، اور دیگچے کے نیچے، وہ جو پانی کا دیگچہ ہوتا ہے اس کے نیچے جب آگ جلاتی تھیں تو حتیٰ تَكِنَتْ ثِيَابُهَا، تو ان کے جو کپڑے ہیں وہ دھوئیں کی وجہ سے خراب ہو جاتے تھے، کپڑے کے اوپر دھواں آ جاتا تھا، لگ جاتا تھا۔ یعنی سیدہ کی زندگی میں آپ دیکھیں کہ کتنے گھر کے مشقت آمیز کام وہ خود کیا کرتی تھیں۔ اور پھر روایت کے اندر یہ موجود ہے، اور کتب تاریخ نے اس بات کو لکھا ہے کہ سیدہ نہ فقط یہ کہ اپنے لیے آٹا پیسا کرتی تھیں، بلکہ محلے کے اور پڑوسی وہ افراد کے جو فقراء تھے، جو غریب تھے، کہ جن کے پاس یہ
استطاعت نہیں تھی، جن کے پاس آٹے کی چکی نہیں تھی، سیدہ ان تمام محلے کے فقراء کو بھی آٹا پیس کر دیا کرتی تھیں، اور جب پانی بھر کے لاتی تھیں تو محلے والے وہ افراد کے جو خود پانی بھر کے نہیں لا سکتے تھے، کمزور تھے، نالاں تھے اور ان کے جسم میں طاقت نہیں تھی، تو سیدہ ان کو بھی پانی پہنچایا کرتی تھیں۔ اور اسی وجہ سے بعد والے لوگوں نے کچھ سیدہ کے اوپر اعتراض بھی کیے کہ یہ کیسی سیدہ ہیں کہ جو محلے والوں کے کام کر رہی ہیں۔ در حقیقت وہ لوگ دینی اقدار کے اور اخلاقیات کو نہیں جاننے والے لوگ تھے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے پاس بہت زیادہ روایات ہیں کہ جس میں سے ایک روایت کہ جسے بحار الانوار میں علامہ بشیر رحمٰن نے تفسیر الثعلبی سے اور اسی طریقے سے تفسیر القشیری سے جابر بن عبداللہ انصاری سے نقل فرمایا ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو دیکھا، کس حال میں دیکھا کہ علیہا کساء من اجلۃ الابل، کہ اونٹ کی جو جلد کی بنی ہوئی چادر ہوتی ہے سخت قسم کی، وہ ان کے اوپر تھی، وہی تطحن بیدیہا، اور وہ اپنے ہاتھ سے چکی پیس رہی تھیں، وترضع ولدہا، اور بچے کو دودھ بھی ساتھ پلا رہی تھیں۔ جب اس منظر کو دیکھا اللہ کے رسول نے تو روایت یہ کہتی ہے کہ فدمعت عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، تو اللہ کے جو رسول تھے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فقال یا بنتا، تو اللہ کے رسول نے اپنے بیٹی سے فرمایا تعجلی مرارت الدنیا بحلاوت الآخرہ، اے میری بیٹی دنیا کی کڑواہٹ کو پی جاؤ آخرت کی مٹھاس کے بدلے میں، یعنی یہ دنیا کی کڑواہٹ ہے، یہ دنیا گزر جائے گی، تم اس سے پی لو اور اللہ تمہیں آخرت میں اس کا بہت بڑا اجر دے گا۔ تو جب یہ جملہ سننا تھا تو سیدہ نے آگے سے کیا جواب دیا؟ فقالت یا رسول اللہ الحمد للہ علی نعمائہ وشکر للہ علی آلائہ، اللہ کی حمد کی، اللہ کا شکر بجا لایا۔ اب روایت کہتی ہے کہ فانزل اللہ، قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ ان قریب اللہ آپ کا رب آپ کو اتنا اجر عطا کرے گا کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ تو سیدہ کی زندگی میں اس طرح کے حالات ملتے ہیں کہ کبھی بھی انہوں نے دنیا کی جو آسائش ہے، دنیا کی سہولیات ہیں، اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ جو کچھ بھی ان کے شوہر کو جنگ میں ملتا تھا غنیمت کے طور پہ، ان کے جو بڑے بڑے باغات تھے، اتنی زیادہ آمدن ہوتی تھی، کبھی بھی اپنے اوپر خرچ نہیں کیا بلکہ سب کچھ عطا کر دیا۔ اور روایت تو یہاں تک بھی ملتی ہے کہ جب شادی کی رات مولا امیر المومنین علیہ السلام نے سیدہ کو نیا کپڑا پہننے کے لیے دیا تھا، تو وہ جو نیا کپڑا تھا، نیا لباس تھا پہننے کے لیے، تو جب صبح اللہ کے رسول اپنی بیٹی سے ملاقات کے لیے آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ فلم یرا علیہ الثوبہ، یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی بیٹی نے نیا کپڑا نہیں پہنا ہوا۔ یعنی آپ خود یہ تصور کریں اور یہ غور کریں کہ کسی خاتون کی شادی ہو اور شادی کا دوسرا دن ہو اور اس کے جسم پہ جو کپڑے ہوں وہ پرانے کپڑے ہوں، نئے کپڑے اس نے نہ پہنے ہوئے ہوں۔ تو اب اللہ کے رسول نے سوال کیا کہ آخر کیا ماجرا ہے، کہ کیا تمہارے پاس نئے کپڑے نہیں تھے؟ کیا امیر المومنین علیہ السلام نے نئے کپڑے تمہیں نہیں دیے تھے تو وہ کیوں نہیں پہنے ہوئے؟ تو اب سیدہ بیان کرتی ہیں کہ ابتا لقد طرقت علی الباب فتاۃ فقیرۃ، کہ جب صبح ہوئی تو میرے دروازے پہ ایک فقیر خاتون آئیں، ایک غریب خاتون آئیں اور اس نے مجھ سے کپڑے مانگے۔ فاخذت ثوبی القدیم لادفعه، تو میں نے اپنے پرانے کپڑے اٹھائے کہ چلو ابھی شادی ہوگی، یہ پرانے کپڑے پڑے ہیں، جس طرح کے سب ہم سوچتے ہیں۔ تو میں نے جب پرانے کپڑے اٹھائے اور اس فقیر کو دینا چاہے تو میرے ذہن میں فوراً یہ قرآن کی آیت میرے ذہن میں آئی کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم اس چیز کو خرچ نہ کرو کہ مما تحبون، کہ جس سے تم محبت کرتے ہو۔ جس چیز سے تمہیں محبت ہے، جب تک وہ چیز تم اللہ کی راہ میں نہیں دو گے اس وقت تک تم نے کوئی نیکی نہیں کی۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت میرے ذہن میں آئی تو وَأَنَا أُحِبُّ الثَّوْبَ الْجَدِيدَ، میں نے سوچا کہ مجھے تو محبت اپنے نئے کپڑے سے ہے، جو نیا لباس مجھے ملا مجھے تو اس سے محبت ہے، تو بس میں نے اپنے نیا کپڑا اٹھایا اور وہ میں نے اس فقیرہ خاتون کو دے دیا۔ اب یہاں پہ ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے اور یہ فکر کرنی چاہیے کہ سیدہ اپنی زندگی میں کس طرح سے دنیا سے بے رغبت تھیں اور اپنا سب کچھ جو ہے وہ فقراء کے لیے لٹا رہی تھیں، اور اپنی ذات کے بارے میں کبھی انہوں نے نہیں سوچا۔ انہوں نے سوچا تو ہمیشہ انسانیت کے لیے سوچا، انہوں نے سوچا تو ہمیشہ غرباء اور فقراء کے بارے میں سوچا۔ انہوں نے اپنے نئے کپڑے تک فقراء کو دے دیے، اپنے ہار اور اپنے زیورات تک انہوں نے کہے لوگوں کو دے دیے، غرباء کو دے دیے، اور اپنے گھر میں رہنے کے باوجود جتنے پڑوسی وغیرہ نادار تھے سب کو آٹا پیس کے دینا، سب کے لیے پانی بھر کے لانا، یہ ان کی سیرت تھی۔
تو ہمیں خود اپنے اوپر نگاہ کرنی چاہیے، ہماری خواتین کو سوچنا چاہیے کہ کیا وہ سیدہ سے افضل ہیں، کیا ان کا مقام سیدہ جتنا ہے؟ نہیں، وہ تو سیدہ کی کنیزوں کے برابر بھی نہیں ہیں۔ تو آخر وہ کیوں یہ سوچتی ہیں کہ ہماری زندگی مشکل ہو چکی ہے، ہمیں گھر کے کام کاج بہت زیادہ کرنے پڑتے ہیں، ہمارے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں؟ جب یہ ان کے زندگی میں مرحلہ ہے تو وہ فوراً سوچا کریں کہ اللہ کے رسول کی بیٹی ہماری شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا کس طرح سے گھر کی جب صفائی کرتی تھی تو ان کے کپڑے آلود ہو جایا کرتے تھے، کس طرح سے جب وہ آگ جلاتی تھیں تو ان کے کپڑے دھویں کی وجہ سے گندے ہو جایا کرتے تھے، کس طرح سے وہ پانی بھر کے لایا کرتی تھیں، کس طرح سے آٹا پیسنے کی وجہ سے ان کے ہاتھ سخت ہو گئے تھے اور ان کے اوپر چھالے پڑ چکے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی زبان پہ الحمدللہ و شکر للہ کے الفاظ تھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔